نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2 سے شروع کریں گے، آیت نمبر 8 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں سے منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ منافقین وہ ہیں جو دل میں اپنے نفاق کو چھپاتے تھے۔ نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھائی ظاہر کرنا اور دل میں برائی کو چھپانا۔ منافقین کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں اعتقادی منافق، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن وہ دل میں کفر چھپاتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں عملی منافق، وہ کلمہ گو منافق جس میں منافق کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی پائی جائے، مثلا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، نمازوں میں سستی کرنا اور ریاکاری کرنا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کو امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اعتقادی منافق جو ہوتے ہیں ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور دوسرے جو عملی منافق ہوتے ہیں یہ منافق بہت بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ منافق کا قول عمل کے خلاف اور اس کا باطن ظاہر کے خلاف ہوتا ہے۔ ان منافقین کی ابتدا کب ہوئی؟ ان منافقین کی ابتدا جنگ بدر میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہونے پر ہوئی۔ جب اسلامی حکومت کی بنیاد قائم ہوئی تو اس منافق گروہ کا وجود ہوا۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ جو سرداری اس کو ملنے والی تھی وہ اس کے بعد اس کو ہٹا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، تو وہ دل میں مسلمانوں سے جلتا رہتا تھا اور مسلمانوں کو مٹانے کی وہ تدبیر سوچتا رہتا تھا۔ آخرکار اسے یہ تدبیر سوجھی کہ وہ بظاہر اسلام لا کر در پردہ اسلام کی جڑ کاٹتا رہے۔ چنانچہ یہ شخص اپنے ساتھیوں کے سمیت مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ منافقین کی ایک باقاعدہ جماعت مدینہ اور آس پاس کی بستیوں میں قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی سازشوں کو بیان فرما کر ان سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی تلقین فرمائی۔ سورہ منافقین میں اللہ کا فرمان ہے، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، منافق چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں، حالانکہ اللہ انہیں خود فریبی میں رکھنے والا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں مگر یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ وہ اس سے عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں جس کو برداشت کرنے کی ان میں طاقت نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو بیماری میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ منافقین کی بیماری یہ تھی کہ ان کے دلوں میں شک تھا، ریاکاری اور نفاق تھا جس میں وہ مبتلا تھے۔ اور پھر اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کرنے والے کہاں ہیں۔ یہاں فساد سے مراد کفر، شرک اور اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ کسی بھی ملک میں اللہ کی نافرمانی کرنا اور دوسروں سے کروانا، اس میں فساد برپا کرنا ہے۔ زمین و آسمان کا امن اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہی پر موقوف ہے، لیکن اس بات کو منافقین نہیں سمجھتے تھے۔
وہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ کا ارشاد ہے الا خبردار انہم هم المفسدون، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اور لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، تو وہ جواب دیتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ نہیں جانتے۔ جب منافقین سے یہ کہا جاتا تھا کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے کیا جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں۔ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے جو ایمان لائے تھے اللہ پر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں میں جاتے تھے قالوا، تو وہ کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان لوگوں سے استہزاء کرتے ہیں۔ یہاں منافقین کے مکر اور فریب کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس سے ان کی یہ غرض ہوتی تھی تاکہ ان کی جان اور مال دونوں کا حفاظت بھی ہوتی رہے، ان کا تحفظ بھی ہو اور ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملتا رہے۔ لیکن جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ایسے کافروں کا مذاق اڑاتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم، اور وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم یعمہون، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، پھر نہ تو انہیں اس تجارت میں فائدہ ہوا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی تجارت کی جس میں انہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، ایمان کو چھوڑ کر کفر خریدا، حق کو چھوڑ کر باطل پرستی خرید لی۔ سو اس تجارت میں انہیں فائدہ تو نہیں ہوا لیکن وہ اپنا اصلی سرمایہ بھی اس سے کھو بیٹھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ منافقین کے لیے ایک مثال بیان فرما رہے ہیں۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیرے میں اس خیال سے آگ جلائی کہ آس پاس کی چیزیں نظر آئیں اور اسے کچھ فائدہ بھی ہو، مگر آگ اچانک بجھ گئی اور ایسا اندھیرا ہوا کہ اسے اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیا، جبکہ یہ بہرا بھی ہے، اگر کوئی راستہ سمجھائے تو یہ سن نہیں سکتا، اندھا بھی ہے، وہ خود دیکھ بھی نہیں سکتا، گونگا بھی ہے جو کسی سے راستہ پوچھ نہیں سکتا، پھر ایسے شخص کی کامیابی کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ یعنی جو مفید روشنی تھی وہ منافقین سے ہٹا لی گئی، اور جیسے آگ بجھنے کے بعد گرمی، دھواں اور اندھیرا رہ جاتا ہے، اسی طرح اب اس کے پاس صرف نقصان دہ چیزیں یعنی کفر، شرک وغیرہ رہ گئی۔ یہاں نور سے مراد ایمان اور اندھیرے سے مراد گمراہی ہے۔ منافقین نے ادھر لا الہ الا اللہ پڑھا، ادھر دل میں ان کے نور پیدا ہوا، پھر شک پیدا ہوتے ہی وہ نور بجھ گیا، جیسے جب تک آگ جلتی رہتی ہے اس وقت تک اجالا رہتا ہے، پھر آگ بجھتے ہی اندھیرا چھا گیا۔ اسی طرح مرتے وقت منافقین کے برے اعمال کالی آندھی کی طرح ان پر چھا جاتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں اور کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ پائیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات،
ورعد وبرق۔ یا منافقین کی مثال آسمانی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور بجلی کی چمک ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ کڑک سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہاں منافقین کی دوسری مثال بیان ہو رہی ہے۔ یہ دوسرے قسم کے منافقین ہیں، اس سے مراد وہ منافقین ہیں جن پر حق کبھی واضح ہو جاتا ہے، کبھی یہ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ شک کی حالت میں ان کی مثال بارش جیسی ہے۔ شک، کفر، شرک اور نفاق کے اندھیروں کو ظلمات سے مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، اور رعد سے مراد وہ خوفناک کڑک ہے جس سے ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ منافق بھی ہر وقت خوف اور دہشت اور پریشانی ہی میں رہتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ منافق ہر اونچی آواز کو سمجھتے ہیں کہ انہی پر بلا آئی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے، یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہے بلکہ یہ ڈرپوک ہیں۔ اگر یہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا گھسنے کی جگہ پا لیں تو لپک کر اس میں گھس جائیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو چھین لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی بینائی کمزور ہے، ممکن ہے کہ بارش کی چمک سے ان کی بینائی جاتی رہے۔ جب اسلام پر تھوڑا سا بھی زوال آتا ہے تو یہ منافقین الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے، بعض لوگ ایک کنارے پر رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس میں خیر و برکت دیکھتے ہیں تو ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی آزمائش میں پھنس جاتے ہیں تو کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو ایمان لانے والوں کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، جبکہ منافقین کا نور بالکل ہی بجھ جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس دن منافق مرد اور عورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہمارا بھی انتظار کر لو، ہمیں بھی آنے دو تاکہ ہم تمہارے ہی اجالے سے اپنا کام نکال لیں، تو انہیں جواب ملے گا کہ پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اور اس جگہ نور تلاش کرو۔ پھر مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دیوار کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔